الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ وہ بستی کون سی بستی ہے اس کے متعلق قرآن کریم کی کسی آیہ مبارکہ میں واضح اشارہ نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور باقی مفسرین کچھ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کون سی بستی ہے، لیکن یہ آیہ مبارکہ سے کچھ جو اشارہ ملتا ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آمنتم مطمئنہ، کہ وہ بستی جو تھی وہ امن والی تھی اور مطمئنہ تھی۔ فرمایا کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس رزق پہنچتا تھا ہر طرف سے بغیر روک ٹوک کے۔ جی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بستی مرکزی بستی تھی، وہ کو عام چھوٹی سی جسے بستی ہوتی ہے وہ والی بستی مراد نہیں تھی، اس سے بڑی بستی مراد تھی جس کے ارد گرد اور بھی بستیاں تھیں۔ جی، اور وہاں پہ ہر طرح کی ضرورت کی شے میسر تھی۔ جہاں پر ہر طرح کی ضرورت کی شے میسر ہو، وہ چھوٹے گاؤں دیہات تو نہیں ہوتے، وہ بڑا شہر مراد ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی ملک کا بڑا دارالحکومت ہو کہ جہاں ضرورت کی ہر شے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فرمایا ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا، ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستی جو ہے نا وہ بڑی مرکزی بستی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لاہور ہے آپ کا، باقی گاؤں دیہاتوں کی تو ہر شے یہاں پہنچتی ہے، بڑی تعداد میں آتی ہے۔ کیا گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں؟ وہاں نہیں پہنچتی، وہاں مختصر سی چیزیں پہنچتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں ضرورت کی ہر شے میسر آتی ہے، اسی لیے گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ شہروں میں جا کر کے رہنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ چلو ضرورت کی ہر شے میسر آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بندہ رہے، چلو ہسپتال قریب ہو، ضرورت پڑ جائے پہنچ جائے، سبزی منڈی قریب ہو، ضرورت پڑے بندہ پہنچ جائے، پھلوں کی منڈی قریب ہو، ضرورت پڑے بندہ پہنچ جائے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ عموماً اپنے گھر بناتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو اشارہ ملتا ہے، بڑا واضح اشارہ ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ کوئی بستی کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی، اس سے مراد کو بڑا شہر ہے، جی، جس میں ہر طرح کی شے جو ہے وہ میسر تھی۔ اب مفسرین نے جو دو نام لیے نا اس بستی سے، بستی کی مراد کو بیان کرتے ہوئے کہ اس سے فلاں بستی مراد ہو سکتی ہے، اس سے پہلا قول جو ہے وہ سبا بستی یمن کے اندر تھی، وہ ملکہ بلقیس جہاں کی حکمران تھی، یہ اسی بستی کا ذکر ہے، اور یہ یمن کے اندر تھی۔ یہ علاقہ بھی اتنا سرسبز اور شاداب تھا، اس کے بھی دو رویا بستیاں تھیں، یعنی دونوں طرف اس شہر کے دونوں طرف بستیاں تھیں، اور یہ اس وقت کا اتنا ترقی یافتہ علاقہ تھا یہ سبا، انہوں نے اس وقت اپنے ڈیم بنا رکھے تھے، بتائیں نا، انہوں نے اس وقت اپنے ڈیم بنا رکھے تھے، اور کئی علاقوں میں آج بھی نہیں بن رہے۔ انہوں نے اس وقت بنا کے رکھے ہوئے تھے ڈیم کہ ان کے اندر وہ پانی ذخیرہ کرتے تھے، اور ان کا پانی جو ہوتا تھا ان کے کھیتوں کو جاتا تھا، ان کی زمینوں کو نہروں کے ذریعے پانی استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ان پر پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ کا جب ان پر عذاب آیا،
تو وہی ڈیم ہی ان کی موت کا سبب بنے، انہی ڈیموں کے بند ٹوٹ گئے تھے، اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ کچھ بہہ گئے، رڑ گئے، تباہ ہو گئے، جو بچے تھے وہ علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بالکل وہ علاقہ جتنا سرسبز و شاداب تھا کہ بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں ہر شے کی، غلے کی منڈی، اناج کی منڈی، پھلوں کی منڈی، سبزی کی منڈی، وہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہا تھا سبا بستی میں، یعنی اس شہر میں، اور وہ اس کا مرکزی شہر تھا ان کا، کہ اس کے قریب جو ہے وہ 2 رویا بستیاں پڑتی تھیں ساری، وہ سارے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں وہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں وہاں لے جاتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے لاتے تھے، سارا تباہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو نام لیا ہے مفسرین نے اس بستی سے، جس کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ ہوا یہ کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو ہر شے فراوانی کے ساتھ وہاں آتی تھی، ایک ایک شے بڑی فراوانی کے ساتھ وہاں پہنچتی تھی، لوگ آتے تھے۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل ایمان بھی آ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ان میں بھی بڑے تاجر تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، باقی لوگ بھی تھے۔ لوگوں کا اس طرف سے رجحان بالکل ایسے سمجھے کہ صفر ہو گیا، لوگوں کا وہاں آنا جانا ہی رک گیا، موقوف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لوگوں کے دل پھیر دیے گئے۔ اب یہی وہ لوگ تھے جو اس طرح کی جو ہے وہ ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں رہا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ اس طور پر مجبور ہو گئے تھے کہ مردار کھانے لگے تھے، مردار کھانے لگے تھے، اور اس طور پر وہ مجبور ہوئے تھے کہ مکے کے لوگ کہ چمڑے کے جوتے اپنے وہ بھگو کے رکھتے، ان میں نمک مرچ ڈال کے ان کو کھانے لگے تھے، بنا بنا پکا پکا کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا فرمایا، ان پر بھوک طاری کر دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ویسے غور کیا جائے نا تو یہ آیت مبارکہ ساری پڑھ لیں، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی آمنہ بھی تھی یعنی امن والی بھی تھی، مطمئنہ ہر بندہ مطمئن تھا، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تو وہاں ہر طرف سے کھانے کی چیزیں پہنچتی تھی، رزق پہنچتا تھا۔ اگر یہ غور کریں نا اس بات پر کہ دو ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہیں ٹھکانے کے لیے، ایک ضرورت کی چیز میسر آ جائے، دوسرا وہاں اطمینان ہو، خوف نہ ہو۔ بتائیں، اب بتائیں نا پوری دنیا میں کون سی ایسی جگہ رہ گئی ہے، باقی تو رہ گئی ہے ہیں؟ پتہ نہیں، کہیں بندہ جا رہا اور واپس آیا ہی نہ، یہی حال ہو گیا نا، نہیں ہوا؟ ہر بندہ جو ہے وہ بے اطمینانی کا، بے یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک الگ بات ہے کہ ہم سمجھیں نا اب ہمارے گھر میں تو ہر شے پڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں تو فلاں نعمت پڑی ہوئی ہے، فلاں نعمت، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتاؤ یہاں بے خوفی رہی ہے؟ کیا پتہ اس کی حفاظت کرنے والا ہی اس کو ٹھکانے لگا دے، اور گھر سے جائے اور واپس بھی نہ آئے ہیں؟ بچی کو پکڑ کے گولی مار دی جائے، بعد میں کہا جائے ہمارے عملے سے غلطی ہو گئی ہے، چھٹی، پورے خاندانوں کو تباہ کر دی جائے، بعد میں کہا جائے وہ غلطی ہو گئی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یہ بے اطمینانی کی صورت تو آ چکی ہے۔ باقی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تو بھائی بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، ہمارا تو یہ ہے وہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب بتائیں نا، جو بندے کے پاس کوئی ایسی شے آ جائے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا راہ بھول جائے تو وہ نعمت تو نہ ہوئی نا، اس کو نعمت کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس پہ بڑا یہ نا غور کرنے والی بات ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک مطمئن تھے، امن تھا وہاں پہ، دوسرا ضرورت کی شے میسر تھی، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اس کو کمرے میں کمرہ دے دیا جائے، بہترین وہاں پلنگ بچھاؤ، فریج پڑی ہو، وہاں پہ کھانے کی چیزیں پڑی ہوں، اے سی لگا ہو، بڑا پرسکون ماحول ہو، اور اسے کہا جائے کہ حضرت آپ یہاں آرام فرمائیں، لیکن رات کو 12 بجے ایک بہت بڑا سانپ ہے وہ یہاں اندر آتا ہے، بتائیں آرام کرے گا وہ؟ اس کو نعمتیں اچھی لگیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا بے یقینی کی صورت جہاں پیدا ہو جائے، وہاں نعمت ہر طرح کی میسر ہو تو سکون وہاں نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ بستی امن والی بھی تھی، مطمئنہ بھی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس بغیر روک ٹوک کے ہر طرف سے رزق پہنچتا تھا۔ یہ بغیر روک ٹوک کے جو لفظ نا رغدن، بغیر روک ٹوک کے، یہ صرف اہل مکہ کو میسر تھا۔ ویسے مکہ کی حرمت کی وجہ سے، کعبہ کی حرمت کی وجہ سے لوگ ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ اس طرف جو سواریاں چل پڑتی تھی، ان سواریوں کے گلے میں خاص طرح کی ایک علامت نشانی ڈال دیتے تھے۔ پوری دنیا کے لوگ ان اونٹوں کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے۔ گدھے پہ کوئی شے لدی جا رہی ہے تو گدھے کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اس طرح کا امن، نہ صرف یہ کہ خود مکہ مکرمہ میں امن تھا، بلکہ اس طرف آنے والی سواریوں کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اندازہ لگائیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ فکفرت بانعم اللہ، پھر اسی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے حق کے انکار کی وجہ سے، ان کے قرآن کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، ان کے امام الانبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے، فرمایا کہ ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک اور خوف ان پر طاری کر دی، جی۔ تو مفادا کا ان کو چکھایا، تھوڑا سا بھوک بھی چکھائی، ان کو خوف بھی چکھایا۔ خوف کیا ہوتا ہے، ڈر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ان کو بتا دیا، اور بھوک کیا ہوتی ہے وہ بھی ان کو بتا دی۔ اور بھوک اور خوف، بھوک جو ہے اس قدر میسر ان کو ان پر مسلط ہوئی کہ 8-9 سال بارش ہی نہیں آئی، بارش ہی نہیں آئی۔ بالآخر روتے دھوتے مکہ سے سفر کر کے قریش کے وڈیرے جو تھے مدینہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور اگر دعا فرما دیں بارش آ جائے، موسم سازگار ہو جائے تو ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ یہ عرضی پیش کی گئی تھی، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک عز و جل نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وجہ کیا ہوئی تھی جی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام وہ مکے کے تھے جہاں یہ قحط سالی ہوئی، حضور مکے کے تھے، جی۔ وہ قریش تھے، حضور قریش تھے، وہ بنو ہاشم تھے، حضور بنو ہاشم سے تھے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو فرمایا کہ منہم، انہی میں سے رسول تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس رسول کریم علیہ السلام کو ہی جھوٹا کہنا شروع کر دیا، ان کی تکذیب کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے، ان پر کسی نے ظلم نہیں کیا تھا، یہ ظلم ان کا اپنے آپ پر تھا۔ انہوں نے حق کا انکار کیا، انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کی حکومت نافذ کر دیتے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے، فرمایا کہ ان پر رزق کی بارش آسمان سے بھی ہوتی اور زمین سے بھی خزانے باہر آ جاتے۔
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، میں کہ یہ پھر زمین کے نیچے سے بھی نعمتیں کھاتے، آسمان سے بھی نعمتیں برستی، میں وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، میں یہ امت جو ہے ایک اقتصادی یعنی کہ بڑی مضبوط اقتصاد والی معیشت والی یہ قوم بن جاتی اگر یہ تورات اور انجیل کی حکومت قائم کر دیتے۔ اور یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے، انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کو انکار کیا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا انہوں نے، بدبختوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم بڑی اقتصاد والی قوم تھی، یہ اطمینان والی تھی، امن والی تھی، ہر طرف سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اطمینان کو، امن کو خوف میں بدل دیا، اور جو ہر طرف سے رزق ان کے پاس پہنچتا تھا اس کو ہم نے ان کے لیے بھوک میں بدل دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ جو ہیں، یہاں تک لکھا ہے آل سیر نے کہ یہ کتے تک کھانے لگ گئے تھے، یہ جوتے بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں، بنا کے ان کا شوربہ بنا کے پی رہے ہیں۔ بتائیں پیچھے رہا ہی کیا ہوگا؟ یہ سبب کیا تھا؟ وہاں اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل کی حکومت قائم کر دیتے تو ہر طرف سے نعمتیں میسر آتی، اور یہاں کیا فرمایا اللہ نے، میں ان کو نعمتیں میسر تھی، انہوں نے ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وہ قرآن جس نے ان پر نعمتوں کو مستزاد کرنا تھا، نعمتوں کو بڑھانا تھا، انہوں نے اسی قرآن کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پھر یوں مجبور کر دیا کہ وہ جناب جوتے بھگو بھگو کے کھانے لگے۔ بتائیں اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ویسے اس آیہ مبارکہ کو رکھیں سامنے اور اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے ساری نعمتیں دے رکھی تھی، ساری نعمتیں دے رکھی۔ دیکھیں آج بھی نعمتیں میسر ہیں، یہ مکہ میں نہیں ہیں، میسر ہے نا، اور یہ اس دعا کی برکت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے دعا تو ابراہیم کی قبول اس لیے کی تھی، یہ لوگ میرے حبیب کے ماننے والے بنیں گے، اور تم ہی ہو کہ میرے حبیب علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، میرے حبیب کریم علیہ السلام کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہو، اور پھر تم اطمینان سے بیٹھو، بے خوفی کے عالم میں بیٹھ، بے خوفی کے عالم میں بیٹھو، اور تمہیں ہر طرح کی نعمت میسر ہو۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی جگہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ تو تھی ہی فقط میرے حبیب کے ماننے والوں کے لیے، میں جو تمہیں دے رہا تھا یہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ماننے والوں کے صدقے میں دے رہا تھا، اور تم ہی ہو کہ بدبختی کے اس نقطۂ عروج پہ پہنچ چکے ہو کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قرآن کو جھوٹا کہہ دیا، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ نعمت بھی میسر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بتائیں وہاں اللہ نے تورات اور انجیل کی حکومت قائم کرتے ایک اقتصادی امت بن جاتی، معیشت والی جماعت بن جاتی، اور یہاں معیشت والی قوم تھی، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معیشت کا بیڑا تباہ کر دیا، بیڑا غرق کر دیا اللہ نے ان کی معیشت کا۔ اب بتائیں نا، جیسے مکے والوں نے حبیب کریم علیہ السلام کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے، تو اللہ نے ان پہ دو عذاب نازل کیے، ایک خوف کا اور دوسرا بھوک کا۔ بتائیں ہم لوگوں نے اللہ کے قرآن کو کس کس جگہ سے نہیں نکالا؟ بتائیں نا، کس کس جگہ سے اللہ کے قرآن کو نہیں نکالا؟ ہم نے تعلیم کے شعبے سے نکالا نہیں نکالا؟ قرآن نکال دیا ہے، فرنگی نظریات آ گئے ہیں جی۔ کورٹ کچہری سے قرآن رخصت ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کس کس جگہ سے ہم نے اللہ کے قرآن کو نکال دیا ہے؟ یہاں ملکی معاملات جو ہیں وہ بھی قرآن کے مطابق طے نہیں ہوتے، مطلب قرآن کو رخصت کر دیا ہے۔ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جہاں پر وہ مکے کا کافر ہو کے قرآن کو اگر وہاں سے نکال دیتا ہے، صاحب قرآن کو وہاں سے ہجرت میں مجبور کر دیتا ہے، اللہ اسے یہ دو عذاب چکھاتا ہے، تو آج میں اور آپ اگر قرآن کو اپنی پوری زندگی سے رخصت کر دیتے ہیں، رخصت کرنے کے بعد پھر یہ دل میں خیال لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو نعمتیں عطا فرمائے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ مجنوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، کسی سمجھدار بندے کی خواہش ہو سکتی نہیں ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہماری زندگیوں سے قرآن رخصت ہو گئے، ہمارے گھروں سے، ہمارے اداروں سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے، ایک ایک جگہ سے قرآن کو رخصت کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ دو نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیسے ڈھونڈیں گے؟ بتائیں نا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
جتنا قسمہ پرسی کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے پوری دنیا میں کوئی گزار رہا ہے ایسی؟ جتنی بے اطمینانی کی، بے یقینی کی، خوف کی زندگی مسلمان کی ہے اتنی کسی کی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر چلے جائیں آپ۔ ابھی یہ معاملہ بنا تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، وہ بڑے بڑے جن کے برجوں کے جناب اوپر کے جو کنگرے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، کیسے زمین بوس ہوئے، آئے زمین پہ نہیں آئے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ عرب کے شیوخ جو ہیں، یہ جو جناب اپنے جبے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ بھی بھاگنے پہ مجبور ہوں گے؟ وہ بھاگے نہیں بھاگے، اللہ کے قرآن کو انہوں نے رخصت کیا ہے، مسجدیں بنائی ہیں، ساتھ انہوں نے کلب بنایا راتوں کو ناچنے کے لیے۔ بتائیں جی ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ کے قرآن کو انہوں نے رخصت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ وہ خوف طاری کیا ہے۔ اب بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے دبئی، اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ بنا تھا، لوگ منتے مان رہے تھے یا اللہ میں پاکستان چلا جاؤں، ابھی تمہیں کیا ہوا؟ پہلے تو تم دعائیں کروا کروا کے وہاں پہنچے تھے، اب وہاں سے واپس آ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ خوف طاری ہوا یا نہیں ہوا؟ اکیلا یہ دبئی کا معاملہ نہیں ہے، باقی بھی علاقوں کو دیکھ لیں آپ، ہاں جی، وہاں کے جتنا بھی پورا خطہ ہے سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو بھائی یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جہاں جہاں سے قرآن کو رخصت کیا جائے گا وہاں یہ معاملہ ہوگا، وہاں یہ معاملہ ہوگا۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں یہ انہی دو مسائل کا شکار ہیں نا، بھوک بھی ہے یہاں ہے نا، اور خوف بھی ہے۔ یہ دو چیزیں آئیں گی جہاں سے اللہ کے قرآن کو رخصت کیا جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔